کیا میری شخصیت ہی اپنے باپ کے ڈر سے ختم کر دیں گے؟ کل تک آپ کہتے تھے مجھ سے شادی کر لو سب بہتر ہو جائے گا، اور آج جب ہم نے نکاح کر لیا ہے تو آپ مجھے کیوں چھپا رہے ہیں ہادی، کیوں؟ وہ روتے ہوئے جواب طلبی کرنے لگی۔ ہادی نے گھبرا کر اسے خود سے لگایا۔ یقین کرو ہارٹ بیٹ، تمہیں تمہاری پہچان میں دلواؤں گا۔ اب میں نہیں ڈرتا ڈیڈ سے، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، پلیز کچھ دن صبر کر لو۔ وہ اس کا سر سہلا کر بولا تو رومی نے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ان چند دنوں کا بھی ویٹ کر لوں گی، پر ان چند دنوں کے بعد جب آپ دنیا کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے مجھے مسز ہادی چوہان کہہ کر متعارف کرائیں گے، پھر ہی ہم اپنا ریلیشن آگے بڑھائیں گے، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ نظریں جھکائی مدھم لہجے میں بولی، میری جان میں اتنا مطلبی نہیں ہوں، اپنے ہادی کو پہچانو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری خواہش سر آنکھوں پر۔ وہ اسے دل سے لگا کر کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر کھانا لینے چلا گیا۔ جب لوٹا تو رومی کو بیڈ پر بیٹھے آنسو بہاتے پایا۔ ہادی دکھ سے اسے دیکھتا کچن میں سے کھانا پلیٹوں میں نکال لایا اور اس کے سامنے بیڈ پر رکھتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے خاموش ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتے پا کر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا اور خود بھی کھانے لگا۔ کھانے کے بعد رومیسا برتن اٹھا کر خود کچن میں دھو کر رکھتی کچھ دیر کچن کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتی رہی، وہاں موجود ایک ایک چیز کو چھو کر اپنی ماں کا لمس پانے کی کوشش کرتی رہی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی اور اپنے کپڑے پیک کر کے کافی دیر گھر کو دیکھتی بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے روتی ہوئی ہادی کے حصار میں وہاں سے نکلی۔ جب اس نے گھر کا داخلی دروازہ بند کیا تو اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب وہ اپنے باپ کے ملازمت سے لوٹنے پر بیل کی آواز پر بھاگ کر دروازہ کھولتی، ان کے اندر داخل ہوتے ہی لاٹ سے ان کے سینے سے لگتی تھی۔ ہارٹ بیٹ، ایسے نہیں روتے پلیز۔ ہادی اس کے وجود کو ہچکیوں کی زد میں دیکھ کر تڑپتا ہوا اسے اپنے قریب کرتا بولا، ہادی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اماں ابا کی، میں کیا کروں، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھیگی آواز میں وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہادی لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکتے 3 سٹیپ سیڑھیاں طے کرتے ڈور کھولا اور واپس نیچے آ کر ڈگی سے اس کا بیگ نکال کر اس کے لیے دروازہ کھولتے اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ فلیٹ کافی خوبصورت تھا پر رومیسا نے اس پر توجہ ہی نہ دی۔ ہادی اسے لے کر سیدھا ایک روم میں آیا۔ ہادی بیگ نیچے رکھتے ہوئے اسے لے کر بیڈ پر آیا اور احتیاط سے لٹا دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کرو۔ شاباش میری جان، کلوز یور آئیز فاسٹ۔ وہ اس کی دونوں بھیگی پلکوں پر انگلیوں سے دباؤ ڈالتا پیار سے بولا، جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کا سر سہلانے لگا۔ اس کے سونے کے بعد اس پر کمفرٹر درست کرتے وہ خود کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر لاتعداد کالز دکھائی دے رہی تھیں۔ سب سے زیادہ کالز اس کے باپ کی تھیں اور ہانیہ کی بھی، شاید اس کی مسلسل غیر حاضری پر اس کے باپ نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کال کی۔ کہاں ہو گدھے، 3 دن سے نہ کال اٹھا رہے ہو نہ ہی میسیجز کا رپلائی دے رہے ہو، مر گئے تھے کیا؟ فواد صاحب کی دھاڑ موبائل کے اسپیکر سے گونجی تو وہ لب بھینچ گیا۔ ڈیڈ کچھ کام سے شہر سے باہر ہوں، کل آ جاؤں گا۔ وہ بالوں میں انگلیاں ہلاتے بولا، بکواس بند کر، ابھی کے ابھی گھر پہنچ، مجھے تیری شکل صبح گھر میں دکھنی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فواد صاحب نے گرا کر کال بند کر دی۔ ہادی نہایت دل برداشتہ ہوتا لاؤنج میں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا اور سر اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی ہی تھیں کہ اس کے موبائل پر پھر سے بیل ہوئی۔ ہادی نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ہنی کا لنک لکھا آ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ جب سے وہ رومی سے ملی تھی اور ہادی نے اس سے معافی مانگی تھی وہ بہت اچھے سے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان پھر سے پرخلوص دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا جس کی ابتدا بے شک ایک بار پھر ہانیہ خان نے کی تھی اور ہادی چوہان نے دل سے اس مخلص رشتے کو قبول کیا تھا۔ اس نے نکاح کرتے وقت ہانیہ کو بتایا تھا، اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں شریک ہو، پر وہ نہ آ سکی کیونکہ اس کا باڈی گارڈ چھٹی پر چلا گیا تھا اور اس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا، اسی لیے اس نے معذرت کر لی تھی۔ ہادی جانتا تھا اتنا اداس ماحول دیکھ کر اس کا ننھا چڑیا جیسا دل پھٹ جاتا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو گولیوں کے بیچ سے گزر چکی تھی، پر اس کی کمزوری تھی کہ وہ کسی کے انتقال کی بات نہیں سن سکتی تھی، نہ ہی اس ماحول میں جاتی تھی۔ اتفاق سے اس کے باپ کے ساتھ جاتے کافی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی، کئی دن راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جاتی اور مسلسل سٹریس میں رہتی۔ اس لیے حارث صاحب نے اسے اس طرح کے ماحول میں جانے سے روک لیا تھا، بلکہ سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھیں اس کے سامنے ایسی بات بھی کرنے سے۔ یہ حقیقت جانتی تھی کہ ایک دن سب کو جانا ہے، اس میں ہمت نہیں تھی کسی کو جاتے ہوئے دیکھنے کی۔ اس نے اپنوں کو جاتے دیکھا تھا اور بس وہی اس کی ساری ہمت چھین چکے تھے۔
کہاں ہو گدھے؟ اس کے اوکے کر کے موبائل کان سے لگانے پر دوسری طرف سے وہ فواد صاحب کی بھرپور نقل اتارنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، یہی ہوں لٹل ڈیڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لٹل ڈیڈ پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سچی بتاؤ کہاں ہو؟ انکل بہت غصے میں ہیں، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں آئے تھے، مجھ سے پوچھا تمہاری فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا۔ بے وقوف، کم از کم تم اپنے ڈیڈ سے تو کوئی بہانہ بنا کر جاتے۔ ہانیہ اسے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتی بولی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ اب لمبی لمبی سانسیں نہ بھرو، یہ بتاؤ بات کی ان سے یا ابھی سننا باقی ہے؟ وہ شرارت سے ہونٹ دبا کر بولی۔ بچپن میں تو نہیں، البتہ بعد میں وہ اس کی انسلٹ کو انجوائے کرتی تھی۔ کی تھی ابھی یہی سننے کو ملا۔ کہاں ہو گدھے؟ اس نے منہ بسوڑا۔ ہانیہ نے کہا لگایا، دیکھا میں کتنی ماسٹر ہوں۔ اچھا اپنی اس ڈمپل کوئن کا سناؤ، کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اس کے آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹی چھوئی موئی سی رومیسا لہرائی اور اس کے ڈمپل، جسے دیکھنے کے بعد ہانیہ اپنے رخساروں میں انگلیاں لگا کر گڑھے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یار اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر کل ڈیڈ کے سامنے پیش ہو جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے پاس رکوں، نئی جگہ ہے، اسے ذرا سنبھلنے تو دیا جائے، پر پھر وہی ڈیڈ کا آرڈر۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اکتایا ہوا بے بسی سے بولا۔ ہانیہ کو اس پر ترس سا آیا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم وہاں سے آنے کے بعد میرے لیے فریش اسٹرابری لاؤ تو میں تم سے شیئر کر سکتی ہوں۔ ہانیہ نے اپنے کیوٹکس لگے نیلز پر پھونک مارتے ہوئے کہا تو ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آ گئی بھکارن تم اپنی اوقات پر، گھر میں اتنی اسٹرابری پڑی ہوں گی وہ کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے تنگ کرتے ہوئے کہا تو بھکارن لفظ پر ہانیہ کی آنکھیں سکڑی۔ ہادی چوہان، تم لائق ہی نہیں کہ ہانیہ خان تمہاری مدد کرے۔ آئندہ مجھے اپنے پھٹے اسپیکر جیسی آواز پر سنانا، ورنہ تمہارا بد ذائقہ ڈنر بنا کر اپنے کتوں کو کھلاؤں گی، دفعہ ہو جاؤ اب۔ وہ دھاڑ کر کال کاٹ گئی اور اپنے موبائل کو گھورنے لگی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ہادی کی کالز پہ کالز آنے لگی اور وہ مزے سے موبائل سائڈ پر رکھ کر لپسٹک لبوں پر لگانے لگی۔ وہ مرر میں چہرے کے مختلف پوز بنا کر دیکھنے لگی۔ اس نے انگلی میں باڈی گارڈ کی دی ہوئی وہ رنگ پہنی ہوئی تھی، پر وہ خود جیسے غائب ہو گیا تھا، البتہ اس کی جگہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری عبداللہ نے لے لی تھی۔ سوری ہنی جان، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، کیا تم اپنے اس گدھے دوست کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا لگاتے خود ہی گدھا ٹائپ کرتے ہنستے ہوئے اسے سینڈ کیا۔ ضرور گدھے صاحب، ہانیہ نے کھلکھلاتے ہوئے جواب بھیجا اور اب کی بار اس کی کال پک کر لی۔ اچھا اب بتاؤ کون سا آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ ہادی نے بےتابی سے پوچھا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہادی نے اس کی شرارت سمجھتے دانت پیسے۔ میں پریشان ہوں اور تمہیں کوئی فکر نہیں اپنے دوست کی، ہنی ویری سیڈ۔ اس نے دکھ سے کہا۔ سوچنے تو دو بے وقوف، وہ اس کی مداخلت پر دانت پیستی بولی۔ ہیں؟ پر تم نے تو کہا تھا تمہارے پاس آلریڈی ایک آئیڈیا ہے۔ ہادی نے اپنی بھوری آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ ہاں نہ ہے میرے پاس آئیڈیا، میں نے کب کہا نہیں ہے؟ اس نے ٹیشو سے لب صاف کرتے گردن اکڑائی۔ اچھا بتاؤ پھر۔ ہادی اٹھ بیٹھا اور پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ ہانیہ نے گلا کھنکھارا۔ صبح جب انکل تمہارا پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ تم آج ہمارے گھر سٹے کر رہے ہو، اور تم بھی یہی کہنا ہے نا پھر کمال کا آئیڈیا۔ اس نے اپنا آئیڈیا سنا کر دانت چاہی پر ہادی جل بھن گیا۔ نہیں، یہ کمال کا نہیں، اتنا پونگا آئیڈیا صرف ہانیہ خان کا ہی ہو سکتا ہے۔ کمال بیچارہ تو نام میں ہی بدنام ہے، وہ بد مزہ ہو کر کہتا ہانیہ کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ہادی نے فون کو گھوری ڈالی اور کال بند کر دی۔ آئیڈیا اچھا تھا، ہادی نے اس پر عمل کرتے حارث صاحب کو کال کی اور انہیں اپنی جھوٹی موٹی دوست والی گسی پٹی کہانی بتا کر فواد صاحب کو کہہ دیا کہ آج وہ حارث صاحب کے یہاں سٹے کر رہا ہے، اسی لیے صبح کچھ لیٹ پہنچے گا۔ آئیڈیا کامیاب ہونے پر وہ خوش ہو کر ہانیہ کے لیے صبح اسٹرابری لے جانے کا سوچتے روم میں آیا جہاں اس کی متاع حیات نیند کی آغوش میں تھی۔ ہادی مسکراتا ہوا کوٹ اتار کر ہینگ کرتا پاؤں کو شوز سے آزاد کروا کر بیڈ پر آیا۔ کچھ دیر اس کے میٹھے میٹھے آنسوؤں والے رخساروں کو دیکھنے کے بعد ہاتھ بڑھایا اور کمفرٹر اس سے الگ کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ گہری نیند میں سوئی رومیسا سیدھے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے کمفرٹر درست کیا اور اسے اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔ روبی نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور کسمسائی اور خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے کہے کا ضرور پاس رکھے گا۔ صبح اس کی آنکھیں ہادی کی نظروں کی تپش سے کھلی۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل کر آنکھیں مسلتی اسے دیکھنے لگی۔ ہادی مبہوت سا اس حسین منظر کو بڑی چاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ رومیسا بوکھلا گئی۔ یس ہارٹ بیٹ، میں۔ اس نے
झुक कर मोहब्बत से उसके माथे पर अपनी मोहर सब्त की। तुम वाकई डिम्पल क्वीन हो जाना। वो उसके बाल चेहरे पर से संवारता बोला। रूमी उसकी कुर्बत पर अपनी रुक रुक कर चलती सांस बहाल करने की कोशिश में लग गई। उसके लम्स पर उसकी पेशानी और गाल दहक उठे थे। नाश्ता रेडी है, जब दिल चाहे उठकर खा लेना। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करता बोला। रूमी शर्म से सुर्ख पड़ गई। आप कहीं जा रही हैं? वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। हाँ, जा रहा हूँ। डैड की कॉल्स आ रही हैं मुसलसल मेरी गैर हाजिरी पर। वह उसकी लरसती पलकों पर अपने लब रखता बोला। मैं यहाँ कैसे रहूँगी हादी, वो भी अकेली? वह रोने को तैयार थी। रोना नहीं, मैं शाम में चक्कर लगाऊंगा और हम डिनर साथ करेंगे, अगर तुम इन प्यारे हाथों से मेरे लिए कुछ बनाओ। वह उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाता बोला। रूमी ने सर हिलाकर अपना हाथ पीछे कर लिया। किचन में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और यहाँ रूम में भी। अगर फिर भी डर लगे तो अपने हादी को कॉल कर लेना, तुम्हें कोई डर या अकेलापन महसूस नहीं होगा। वो उंगली से उसकी भीगी पलकें खुश्क करता बोला तो रूमी नजरें झुका गई। हादी ने इस दिलकश मंजर को अपने दिल के नेहा खानों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। हार्ट बीट, मेरा दिल कर रहा है कि इस एक पल में तुम्हें 1000 बार देखूं, फिर भी ये दिल न भरे। मैं तुम्हें बस देखता जाऊं। ऐसा कौन सा सहर फूंक दिया था मुझ पर उस दिन कि मैं कैद होकर गुलाम बन गया हूँ तुम्हारा। वो उसके चेहरे पर झुककर छोटी सी गुस्ताखी करता बोला। वो सरासीमा सी उसे देखने लगी। हादी को अपनी बेखुदी पर तैश सा आया। सॉरी, वो नादिम सा बोला। घबराना नहीं, नाश्ता वक्त पर कर लेना और कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वैसे तो अभी मेरे सिर्फ 3 दोस्तों को मालूम है कि मैं निकाह कर चुका हूँ तुमसे, क्योंकि वो गवाह के तौर पर शामिल थे निकाह में, मगर ये उन्हें भी नहीं मालूम कि तुम इस वक्त कहाँ होगी। फिर भी मेरा ये दिल बहुत शिद्दत पसंद है तुम्हारे मामले में। क्या करूँ, मजबूर हूँ इसके आगे और ये तुम्हारे आगे। वो उसे अपने हसार में लिए जब दरवाजे पर पहुंचा तो उसे हदायत देता अपनी कमज़ोरी भी बताने लगा। रमैसा खामोश सी सुनती रही और आखिर में उसने सर हिला दिया तो हादी हंस पड़ा। वो भी समझती झींप सी गई। तुम इतनी गुमसुम रहोगी रूमी तो मैं जा नहीं सकूंगा जान। वो बेबसी से उसके उतरे चेहरे को देखता बोला तो रमैसा ने अपनी भीगी पलकें उठाईं। हे, क्या हुआ मेरी जान? हादी ने तड़प कर उसका सर सीने से लगाया। मुझे अकेले डर लगेगा। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचते हुए बोली। हादी ने बेबसी से आंखें मीच कर उसकी पुश्त सहलाई। मुझे अपने दिल के करीब महसूस करो, फिर देखना डर कैसे भागता है, और मैं जल्दी ही काम निपटा कर लौट आऊँगा, ओके? उसका चेहरा साफ करते वो मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ। रूमी ने अपनी सुर्ख आंखें उठाईं। पक्का? वो भीगी आवाज़ में बोली तो हादी ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। बिल्कुल पक्का हार्ट बीट। उसका माथा चूमते वो उससे अलग हुआ। अब रोना नहीं प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होगी। उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते बोला। फ़ी अमानिल्लाह, और फिर वो चला गया। रुमैसा बमुश्किल आंखें झपकते दरवाज़ा लॉक करके रूम में आई। उसका वहाँ पड़ा कोट उठाकर सीने से लगाती बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। एक सहारा मिलता है तो दूसरा छिन जाता है। वह रोती हुई अपनी माँ को याद करती बुड़बुड़ाई। हादी बेदिली से ड्राइविंग करता जा रहा था, वरना उसकी आंखों के सामने बार बार वो भीगी आंखें आकर उसे बेचैन कर देती थी। काश उसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। वो फवाद साहब के चेहरे की खुशी देखकर समझ गया। उन्हें लग रहा है कि मैं हानिया के करीब रहकर उनके मकसद को पूरा कर रहा हूँ। या अल्लाह, इतनी दौलत की लालच किसी को भी मत देना। वो अपने बाप की आंखों में मुस्तकबिल के हसीन सितारे देखकर उकता गया। वो फ्रेश होकर बगैर उनसे बात किए ऑफिस चला गया। वहाँ उसके लिए रखा पेंडिंग वर्क देखकर उसका सर फटने लगा। रूमी, दिल तो मेरा भी करता है शिकवे के लिए, पर मैं ठहरा एक मर्द, कुछ कहूँगा तो बुज़दिल कहलाऊँगा। वो खुद कलामी करता लैपटॉप ऑन करके काम में मसरूफ़ हो गया। फिर उसे दोपहर का खाना तो दूर, रात का डिनर भी याद न रहा, क्योंकि उसका बाप उसे हार्ड वर्कर बनाने के लिए हमेशा सर पर सवार रहता था। कुछ दिन में टेंडर मलिक इंडस्ट्री पहुंचाया जाएगा। तुम यहीं रहना हानिया के साथ, बेशक उसे डेट पर ले जाना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो। फवाद साहब उसे समझाते हुए बोले। फवाद साहब की बात पर उसने हैरत से देखा। जाना तो था उसे रूमी के पास, इसलिए उनकी हदायत पर सर अस्पात में हिला दिया। रात के 12 बजे के करीब वो कमर सीधी करने के लिए लेटा तो मोबाइल उठाकर धड़कते दिल से रूमी का नंबर डायल किया, पर दूसरी तरफ कॉल पिक ना करने पर उसका दिल तड़प कर रह गया। या अल्लाह रहम, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। वो दुआ मांगता हुआ वापस चेयर पर बैठा और एक फ़ाइल उठा ली। सामने पड़े लैपटॉप में उस फाइल में दर्ज डिटेल्स को सेव करने लगा। दिल का उजाला ढला तो रात की स्याह
चादर चारों तरफ फैल गई। उस तरीके में सफ़ेद लिबादा ओढ़ कर चलने वाले, खुद को फरिश्ता सिफ्त का खिताब दिलवाने वाले भेड़िए दिन में मुल्क के खैर ख्वाह और इस रात की स्याही में सियाह लिबादा ओढ़ कर दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह चाटते उसकी जड़ें खोखली कर रहे थे। सियाह भेड़िए बनकर हैवानों से हाथ मिलाते एक ही वक्त में दो तरह के रूप लिए बैठे थे। एक वो जो सुबह के उजाले में मुल्क का सबसे बड़ा खैर ख्वाह, दूसरा वो जो रात के अंधेरे में शैतान बन जाता था, जो दौलत की हवस में अपने ही बदन की जड़ें काटने की कोशिश में अंधे बन जाते। ये फार्म हाउस आबादी से दूर निस्बतन सुनसान इलाके में था, जिसके साथ ही एक बड़ा सा गोदाम बना हुआ था, जहां आहिस्ता आहिस्ता असलहा जमा होता रहता और फिर वहां से ट्रक में भरकर रातों रात शिप में कहीं रवाना किया जाता। चंद लोगों के ग्रोह पर मुश्तमिल उनके काम की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ये असलहा दो जगहों पर पहुंचाया जाता था, एक गैर मुल्क में, दूसरा दहशत गर्दों में, मगर इसकी स्मगलिंग का उनका रास्ता एक ही था। एक वो था बहरी रास्ता, जहाँ से इस गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग इस कदर सफाई से होती जैसे किसी गैबी मखलूक का काम हो। और यहाँ से बहज़ात ने अंदाज़ा लगाया कि इस बड़े पैमाने पर नहायत राजदारी और मुनज़्ज़म तरीके से होने वाला ये काम सिर्फ होम मिनिस्टर का तो नहीं हो सकता, ज़रूर कोई दूसरी बैरूनी ताकतें भी इसमें शामिल होंगी। जब वो हारिस साहब के साथ यहाँ पहुँचा तो वहाँ कमिश्नर और बिजनेसमैन फवाद चौहान को देखकर वो हैरान रह गया। उन्होंने उसका सरसरी सा वेलकम किया। उन दोनों के अंदाज से उसे जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो सिर्फ हारिस साहब की वजह से इस स्मगलिंग का हिस्सा बना है, वरना उससे कोई भी यहाँ मुतमईन नहीं था। कमिश्नर को तो वो जानता था, जब हारिस साहब को उसने हादसे से बचाया था तब अस्पताल में कैसे उल्टे सीधे सवालात से उसे जिच कर रहा था। बाकी एसपी ज़ुबैर से उसकी मुलाकात उस टेस्ट में हुई थी जिसमें उसने पहला निशाना उसके सियाह मुँह को बनाया था। बहज़ात का ये दूसरा चक्कर था। एक असलहा से बड़ा ट्रक पहुंचाने वो एसपी ज़ुबैर के साथ गया था। एसपी की इत्तला के मुताबिक जहां वो ट्रक पहुंचा कर आए थे वो दुनिया के हाई लेवल दहशतगर्द थे, जिन्हें हर 2 माह बाद एक असलहा से बड़ा ट्रक पहुंचाया जाता था। हाँ, ये वही एसपी ज़ुबैर था जो शायद हसद में उसके जान लेने की पूरी कोशिश कर चुका था। बहज़ात ने उसे देखकर हारिस साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था जिसका मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ये सुनकर बहज़ात खामोश हो गया। वैसे भी वो कौन सा डर गया था, उसे तो बस हारिस साहब की फ़िक्र थी कि उनके सफ़ेद कपड़ों पर स्याह धब्बा न लग जाए। बाकी वो तो था ही सड़क छाप लोफर, अगर उस पर 1000 दाग भी लग जाते तो खैर थी। वो अपनी बाइक पर बैठा सामने ट्रक में भरते असलहा को देख रहा था। जिस तरह मुश्किल वक्त में हारिस साहब ने पैसे देकर बहज़ात का साथ दिया था वो उनका मशकूर था। मौलवी साहब का ऑपरेशन कामयाबी से हो गया था और उनकी दवाओं, घर के खर्च के बाद जो पैसे बचे उससे बहज़ात ने उनके बेटे को गली में एक जगह लेकर वहाँ से छोटी सी दुकान खुलवा दी थी, जिससे इतना हो जाता था कि वो अपना घर इज्जत के साथ चला सके। मौलवी साहब और उनकी बेगम ने उसे बहुत दुआएं दी, बल्कि उसका दोस्त अनवर तो बिहारे बिहारे कहकर उसके सदके ले रहा था। बहज़ात उसकी हरकत पर कहकहा लगा देता, पर इन खोखले कहकहों के अंदर छुपे ज़ख्म तो वो खुद ही जानता था। क्या हाल होगा अब उसका, किस राह का मुसाफिर बन गया था वो। इस राह पर पहला कदम रखते उसने खुद को बहुत गुस्सा, मगर फिर यहाँ उसके पास मजबूत दलील थी कि अगर मौलवी की जगह उसका बाप भी होता तो शायद उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी वो कुछ भी कर जाता। तो क्या तपती धूप में सर पर साया बनने वाले मौलवी के लिए वो कुछ ना करता? यहाँ पर आकर उसका दिल मुतमईन हो जाता। वैसे भी उसे तो सिर्फ एक डायमंड रिंग लेनी थी, फिर वो अपनी मैडम की उंगली में वो रिंग पहनाकर अपने सर से उसका हाथ मांगेगा और फिर यहाँ आकर एक बड़ा सा दर्दनाक इम्तिहान होगा, वो जानता था। हारिस साहब उसकी स्याह चमकती आंखों पर सरसरी सी नज़र डालकर फवाद और कमिश्नर से बातों में मशगूल हो गए। इतनी खतरनाक कलाबाजियाँ कहाँ से सीखी? एसपी ज़ुबैर हाथ में स्टिक घुमाते उसके पास आए। उसके लंबे बालों वाली पोनी और घनी दाढ़ी मूंछों पर नज़र डाली। सियाह स्लीवलेस बनियान चौड़े सीने से चिपकी हुई थी। उसने पुरानी सी ब्लू पैंट के साथ पुराने शूज़ पहने हुए थे। उसके मजबूत मसल्स उसकी सफ़ेद रंगत की वजह से चमक रहे थे, जिनसे एसपी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। टैलेंट, अंदर का हुनर, बाजी, शतरंज और शतरंज को देखकर खिलाड़ी खुद मैदान में आ जाता है। उसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहाँ सीखा नहीं जाता, बस खेल को देखकर खेला जाता है। वो ज़ो मायनी लहजे में बोला। ज़ुबैर ने एक बार फिर गहरी नज़रों से सर से पांव तक उसे देखा। उसकी आंखें स्याह चमकीली सी थीं। वो इंसान था या फरेब?
تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں تمہیں لایا نہیں گیا؟ اس شطرنج کے کھیل میں تم خود آئے ہو؟ اس نے تمسخر سے پوچھا۔ نظر کی بات ہے، وہ کہہ کر حارث صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ انٹرسٹنگ، وہ ہنسا جیسے اس کا مذاق بنایا ہو۔ ویسے یہ تم ہر 20 سیکنڈ کے وقفے کے بعد پلکیں کیوں جھپک رہے ہو؟ اس نے جیسے بہزاد کو گھیرا۔ دماغ اچھا ہے تمہارے پاس، پر یہاں وقفہ 20 کا نہیں 30 کا ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ اتنا وقفہ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ اب کی بار اس کے لہجے کے تیکھے پن پر بہزاد نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس کھیل میں آنے سے پہلے میں باڈی گارڈ تھا۔ باڈی گارڈ کی آنکھیں ہر 30 سیکنڈ کا وقفہ لیتی جھپکتی ہیں اور ان 30 سیکنڈ میں وہ سامنے والے کے میلے من کی روح تک کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ اور اب مجھے لگتا ہے تم مجھ پر ریسرچ کرنے کی بجائے اپنے کام پر دھیان دو گے تو کامیابی حاصل کرو گے، ورنہ حسد سب کا باپ ہے۔ وہ اس کا منہ سرخ کرتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ موقع ملے تو تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ نانی خود بخود سامنے آ جائے گی، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ کچھ ہی دیر میں ٹرک تیار تھے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھے اشارہ ملنے کے منتظر تھے۔ جس طرح تم ایک بہترین باڈی گارڈ ہو، مجھے امید ہے تم ایک بہترین پارٹنر بھی ثابت ہوگے، حارث خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہزاد نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ انشاءاللہ، وہ بولا اور بغیر کمشنر یا فواد چوہان کی طرف دیکھے اپنی بائک پر بیٹھا۔ اگلے ہی پل ٹرک کے پیچھے پیچھے اس کی بائک ہوا سے باتیں کرتے ہوئے گزر گئی۔ مجھے یہ بندہ بہت مشکوک لگتا ہے سر، آگے آپ کی مرضی، زبیر حارث خان سے کہتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور ان کے پیچھے ہی وہاں سے نکلا۔ حارث، فواد نے کچھ کہنا چاہا مگر حارث خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ تم براک ڈینیال کو ہمارے بیچ لائے، میں نے کچھ کہا فواد؟ انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کمشنر خاموش تھا۔ وہ مر گیا ہے حارث، وہ میرا دوست تھا، میں اسے جانتا تھا اور تم بھی، اس نے ہی ہمیں یہ سارا راستہ دکھایا، ورنہ نہ تم اس طرح ہوم منسٹر ہوتے، نہ ہی میں بزنس مین، اور نہ ہی ہمارا یہ خواب پورا ہوتا۔ فواد چوہان غصے سے بولے۔ وہ اب مر گیا ہے تو اس کی جگہ کسی کو تو لینی تھی، اس کے لیے میرا باڈی گارڈ کیوں نہیں، جبکہ اس کا ٹیسٹ تم سب لے چکے ہو اور وہ بہت آسانی سے اسے پاس کر کے نکل گیا۔ بہادری جو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی یہ براک میں تھی جو بہت ہی آسان موت مارا گیا۔ اور میں جانتا ہوں تمہیں چبھن کیوں ہو رہی ہے چوہان، اسی جگہ تمہاری طرف سے آدمی آتا تو تم خوش ہوتے، پر میری طرف سے آیا تو تمہیں اختلاف ہو رہے ہیں۔ بس فواد، اب میں کچھ نہیں سنوں گا، وہ چیخ کر بولتے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ کمشنر بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ فواد چوہان شوق کی کیفیت میں اس کی بدگمانی دیکھی، پھر سر جھٹک دیا۔ میری بلا سے جاؤ بھاڑ میں منسٹر، وہ کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ بندرگاہ پہنچے۔ بہزاد بائک سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ وہاں موجود کچھ بحری جہاز کے لنگر ڈل رہے تھے تو کچھ پر لوڈنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ شپ پر اپنی میڈم کے ساتھ پارٹی میں گیا تھا تو ماحول بہت پرسکون اور پر رونق سا تھا۔ اس کے برعکس اس وقت یہاں کچھ بھیڑ تھی، کچھ لوگ جو لوڈنگ کروا رہے تھے۔ فضا میں مچھلیوں کی بو کے ساتھ مختلف مشینوں کی بو بھی شامل تھی۔ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے ہیں، انہیں ضبط کا کڑا امتحان لینے والی اس بو سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے 2 ٹرک آ کر رکے تو کچھ فاصلے پر کھڑے 3 آدمی انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ شپ کے جانے پر فضا میں سائرن کی آواز پر بہزاد نے اکتا کر دیکھا، جس پر زبیر طنز یا ہنس پڑا۔ وہ تینوں آدمی آپس میں کچھ بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر زبیر آگے بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیزار سے کھڑے بہزاد سے ہاتھ ملانے لگے۔ ویلکم باڈی گارڈ، ہمیں خوشی ہوئی تم سے مل کر، انہوں نے اس کی جسامت اور باڈی کو دیکھتے خاص کر باڈی گارڈ پر زور دیا۔ تینوں نے باری باری گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ زبیر کا چہرہ خود کو نظر انداز کیے جانے پر سرخ پڑ گیا۔ وہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ جب وہ مسکرا کر اس کی طرف پلٹے تو وہ روکھے انداز میں سرسری سا ملا اور انہیں جلدی سے پیٹیاں جہاز میں لوڈ کروانے کا حکم دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سر ہلاتے اپنے آدمیوں کو بلانے لگے اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے دونوں ٹرک خالی کر دیے۔ ٹرک ڈرائیور اپنا ٹرک لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کام سے فارغ ہو کر انہوں نے بہزاد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب حارث صاحب کی ہدایات تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اب فواد کی ضد میں بہزاد کو بہترین سے بہترین پروٹوکول دے رہے تھے، جس سے بہزاد انجان نہیں تھا۔ جہاز کے دروازے بند ہو رہے تھے اور اسے سٹارٹ کیا گیا۔ بہزاد خاموش سا ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور دوسرے جہازوں کو دیکھنے لگا۔ اس پورے راستے کے دوران ان 3 آدمیوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ باتیں کرتے ساتھ اسموکنگ بھی کر رہے تھے۔
نیوی کی چیکنگ کے دوران وہ کچھ گھبرا گیا، پر اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا، نہ ہی ان تینوں ساتھیوں نے۔ وہ چاروں با اعتماد ہو کر کھڑے تھے۔ چیکنگ کے بعد ہرے سائرن پر انہیں جانے کی اجازت ملی تو جہاز آگے اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ بہزاد نے مال کا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ نیچے طے خانے میں ہے اور اوپر رکھی برف کی پیٹیوں میں مچھلیاں اور دیگر فروخت کرنے والا سامان۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں وہ تو صرف اسلحہ کی اسمگلنگ کرتے ہیں، پر کچھ ایسے بھی جہاز موجود تھے جن میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کی جاتی تھی۔ بہزاد سن کر حیران ہوا اور اس کی حیران شکل پر وہ ہنس پڑے۔ تینوں نے کہا، ویسے بھی اب تو ہمارے ساتھ ہے، تجھے دکھائیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر یقین کرنا۔ سلمان اور اسلم دونوں بھائی تھے، مشتاق ان کا کزن تھا۔ براک ڈینیال کی موت کا انہیں کافی دکھ ہوا تھا، پر وہ اس شخص سے خوش نہیں تھے جس طرح وہ اس وقت بہزاد سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان سے ان کے پاسٹ کے بارے میں پوچھنے لگا، تب اسے معلوم ہوا کہ یہ جہاز حارث خان کا ہے اور ان کے نام پر ہے۔ اصل مالک حارث خان ہے اس بحری جہاز کا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تب وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ سامان واپس جہاز سے نکال کر ٹرک میں لوڈنگ ہونے لگی۔ اس کے بعد مال چیک کر کے اسے اوکے کا سائن دیتے حارث صاحب سے بات کی گئی۔ فواد خان کے اکاؤنٹ میں چوہان ہونا تھا، یہاں فواد خان لکھا ہوا ہے۔ فواد چوہان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کا کہا۔ تب حارث صاحب نے فواد صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کی بجائے بہزاد کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا کہا۔ بہزاد بہت حیران ہوا حارث خان کے اس قدم پر۔ اب تو فواد چوہان اور بھی بدگمان ہوگا اس سے، اور ضرور راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ کرے گا۔ وہاں ایک دن گزار کر وہ رات میں واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ بہزاد کا اتنا دل کیا کہ وہاں اس کی میڈم ہوتی تو اس خوبصورت حسین ماحول کو اس کے ساتھ محسوس کرتا، وہ کتنی خوش ہوتی۔ وہ سوچتے سوچتے ہنس پڑا۔ دل کیا کہ کال کرے، پر پھر اپنا وعدہ یاد آیا، جب تک ڈائمنڈ کی رنگ نہیں لے لیتا وہ اس سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے سامنے جائے گا۔ حارث صاحب سے پہلے بات کر کے اس نے باڈی گارڈ کی نوکری سے چھٹی لے لی تھی اتنے دنوں کی، جب تک کہ وہ اپنی میڈم کے لیے ڈائمنڈ رنگ نہیں لے لیتا۔ حارث صاحب اس وقت لان میں بیٹھے اپنی بیٹی کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہوتے ظفر ملک کی کال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ ان کے گھر ڈنر پر آ رہے تھے اور حارث صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اور کیا جواب دیں۔ اب وہ اتنے نہ سمجھ نہیں تھے کہ اس بات کا اشارہ نہ سمجھتے۔ کتنا حسین موقع تھا ان کے لیے، پر بیچ میں فواد اور ہادی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے 2 چھوٹے سفید ڈاگز کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ہنی، کچھ سوچ کر انہوں نے پکارا۔ یس ڈیڈ۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، ہادی تمہیں پسند ہے؟ دل سے بتاؤ۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت لان میں ہانیہ اور وہ خود موجود تھے۔ گارڈز دور کھڑے تھے تو اپنی الجھن وہ جلد ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سوال پر ہانیہ نے ٹھٹک کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ انہیں خود کو تکتا پا کر وہ نظریں پھیر کر اپنے چھوٹے پپیز کی پیٹھ پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے سامنے بہزاد کا چہرہ گھوم گیا اور لبوں پر خود بخود مسکراہٹ در آئی۔ ہنی، حارث صاحب اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ سے پکارنے لگے۔ بہرام ملک ان کی بیٹی کی قسمت میں آئے تو انہیں اور رب سے کیا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کے مستقبل سے وہ بے فکر ہو جاتے۔ اب حارث صاحب جلد از جلد اپنے فرض سے سب قدوش ہونا چاہتے تھے۔ وہ ہادی کا کترانہ اپنی بیٹی سے دیکھ چکے تھے۔ وہ اس سے بھاگ رہا تھا۔ اگر فواد صاحب آتے تو آ جاتا، ورنہ مہینے بیت جاتے تھے وہ اس طرف منہ نہ کرتا۔ اور اب حارث صاحب کو پچھتاوے ہو رہے تھے کہ انہوں نے کیوں فواد صاحب کے کہنے پر اس سے رشتہ جوڑا۔ دوستی تک محدود رکھتے تو اچھا تھا۔ ویسے بھی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہادی کے کترانے کی وجہ بنا کر فواد صاحب کے سامنے پیش کر سکتے تھے، پر اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی رضا پوچھنا چاہتے تھے۔ یہاں آؤ ہانیہ۔ حارث صاحب نے صوفے پر جگہ بناتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھا اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ بلو اسکرٹ اور ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس ہانیہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ اب بتاؤ میری جان کہ تمہیں ہادی پسند ہے یا نہیں؟ کسی بات کی زبردستی نہیں، نہ ہی میں تم پر کسی قسم کا دباؤ دے رہا ہوں۔ اپنے دل سے بتاؤ کہ کیا تمہیں ہادی لائف پارٹنر کے روپ میں پسند ہے؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، معصوم، خاموش اور پیاری سی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر تو جیتے تھے۔ اب اگر اس کی زندگی اسے ناپسند شخص کے ساتھ دیں گے تو کیا فائدہ ان کی ایسی محبت کا؟ نہیں ڈیڈ، مجھے ہادی نہیں پسند بالکل بھی۔ یہ میں نے صرف آپ کی خوشی کی خاطر ہاں کی تھی، ورنہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں ہادی قطعی نہیں منظور۔ بڑی جرأت سے کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ نے سوچ لیا تھا جب وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی اور اپنے باڈی گارڈ کو لائک کرتی تھی، اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں بہزاد کو دیکھنا چاہتی ہے،
تو پھر جب قسمت موقع دے رہی تھی تو وہ کیوں ضائع کرتی؟ اس لیے اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بغیر ہچکچائے کر دیا۔ وہ ڈر پوک یا دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، بہادر نیڈر قسم کی لڑکی تھی، اور زیادہ کانفیڈنس اسے اپنے بیری سے ملا تھا۔ حاری صاحب کو خاموش دیکھ کر وہ پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جب انہوں نے پوچھ لیا تھا تو پھر وہ کیوں اپنے دل کی بات نہ بتاتی؟ آخر ماں نہیں تھی تو باپ ہی تو سب کچھ تھا اس کے لیے۔ ایم سوری، وہ سر جھکائے بولی۔ حاری صاحب اپنی سوچ سے نکل کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کیوں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ آپ کو ہرٹ کیا نا میرے انکار نے؟ ہانیہ انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، کس نے کہا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تو آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ ان کا ہاتھ محبت سے چومتی گویا ہوئی۔ بس سوچ رہا تھا کہ آج اگر میں کچھ نہ پوچھتا تو تم خاموشی سے میری خاطر ناپسندیدہ زندگی گزارتی۔ کتنا خود غرض تھا میں، بس انہی خیالوں میں ہوں، ناراض نہیں ہوں، وہ پرسوچ سے بولے اور ہانیہ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ڈیڈ، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے محبت سے سر ہلایا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کچھ توقف کے بعد جب ہانیہ نے دیکھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اپنے نکاح والی بات بھی ان سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہادی نے تو رمیسا سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے ڈیڈ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی۔ اب انہیں اس سچ سے انجان رکھنا اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ یوں پریشان سے سوچ میں گم رہتے تو ہانیہ بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ اب تک صرف ہادی کی وجہ سے خاموش تھی، پر اب یہ مسئلہ دونوں طرف سے حل ہو گیا تھا تو کس بات کا خوف ہوتا اسے؟ حاری صاحب نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو ہانیہ گلا کھنکار کر ان کی طرف مڑی۔ ڈیڈ، اس رات میں نے کہا تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ کوئی روم میں آیا تھا جس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ تو ڈیڈ، وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ دراصل وہ میرا برا خواب تھا جس کا کافی دن بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب ایک خواب تھا، میرا وہم تھا۔ یہ بھی ان برے خوابوں میں سے ایک تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو کافی تنگ کیا، وہ شرمندہ سی سر جھکا کر کہنے لگی۔ حارث صاحب کے دل میں جس بات کی بڑی خلش تھی کہ کون تھا وہ شخص جس نے ان کی بیٹی کی زندگی کی خوشیاں چھیننی چاہی تھیں، ہانیہ کے منہ سے اتنے عرصے بعد جھوٹ سن کر وہ ساکت رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہوں یا اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارے اور احساس دلائیں کہ جب اسے احساس ہو گیا تھا تو انہیں کیوں نہیں بتایا، کیوں اتنا خوف زدہ رکھا۔ پر وہ خاموش تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، البتہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ چلے بیٹا، رات میں ڈنر پر اچھا سا تیار ہونا، کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں گھر پر، وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ ہانیہ جو ان کی طرف سے کسی سخت کارروائی کی منتظر تھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دینے سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ چاہ کر بھی حارث صاحب کو پورا سچ نہیں بتا سکی کہ صرف نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے روم میں تو بہرام ملک آیا تھا، گن پوائنٹ پر سائن بھی لیے تھے، البتہ وہ صرف اس کا نکاح رکوانے کے لیے تھا۔ پر ایک گناہ تو تھا نا جو اس ورلڈ فیمس دا کمینہ بزنس کے کیڑے نے انجام دیا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، اس میں ہی بھلائی تھی آپ کی، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہماری بیٹی جبر کا رشتہ باندھ رہی ہے؟ ہمیں خوشی ہوئی یہ سن کر، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولے، اور ہانیہ کو بھی احساس ہوا کہ اس آدمی نے جو کیا اس سے تو اس کا ہی فائدہ ہوا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے لیے کیسے باڈی گارڈ آتا، کیسے اس کا نکاح رکتا؟ بہرحال اس ورلڈ فیمس کمینے آدمی کا جو بھی مقصد تھا وہ جائے بھاڑ میں، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ ڈیڈ، باڈی گارڈ کہاں گیا؟ وہ بہزاد کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس وائلڈ مین کو اس کی یاد نہیں آ رہی تھی، اور یہاں وہ اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس جنگلی کو کوئی احساس نہیں تھا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کو مسلسل خالی دیکھتے وہ اداس ہوئی۔ بیٹا، وہ کچھ کام میں مصروف ہے، اگر تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے تو عبداللہ کو بلا لو، بہزاد بھی جلد ہی آ جائے گا، وہ خالی کپڑے میں رکھتے بولے۔ ہانیہ دن بدن بڑھتے دنوں کو اداسی سے گزارتی جیسے ہجر کے موسم کاٹ رہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے کہا تھا کہ بہزاد کی طرف چلے، پر اس نے معذرت کرتے کہا کہ پچھلی بار کا سر کو معلوم ہو گیا تھا بیبی، اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا آپ کو وہاں لے جانے سے۔ ہانیہ کچھ کہے بغیر دل محسوس کر رہ گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے ڈیڈ نے اس سے باز پرس نہیں کی۔ حارث صاحب نے اسمگلنگ کے سارے معاملات بہزاد کے حوالے کیے ہوئے تھے، وہ بری طرح اس میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کافی اچھے طریقے سے سنبھال رہا تھا، بلکہ ڈیل بھی بہت بہترین انداز میں بڑھا رہا تھا۔ حارث صاحب کو لگتا تھا اگر وہ ایسے ہی کام کرتا رہا تو وہ لوگ جو 15 سال کے عرصے میں 1 سے 2 سے 3 ٹرک تک پہنچے تھے، یہ لڑکا انہیں دنوں میں آسمانوں تک پہنچا دے گا۔
وہ یہ بھی جانتے تھے بہزاد کی تیز رفتاری سے فواد جل رہا ہوگا اور اب اسے براق کی موت کا بھی افسوس ہو رہا ہوگا، پر وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ حارث فواد کا خوف جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اگر بہزاد ان کے ساتھ کام میں آ گیا تو وہ سڑک چھاپ لڑکا اول تو امیر بن جائے گا، دوسرا ایسا نہ ہو کہ حارث اسے اپنی بیٹی ہی تھما کر باڈی گارڈ سے داماد بنا لے۔ حارث صاحب کو ان کی سوچ پر ہنسی آتی تھی۔ کیسی بچکانہ سوچ تھی! کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک منسٹر اپنی بیٹی ایک کمرے میں رہنے والے گارڈ کو دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو شخص اس کے دوسرے روپ سے آگاہ ہو وہ اسے اپنی نازک پھولوں جیسی بیٹی دے دے تاکہ کل کلاں ہنی کو معلوم ہو جائے اس کا باپ ایک سمگلر تھا اور وہ یہ جان کر نفرت کرے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس لڑکے کی زندگی کو اچھا بنا سکتے تھے پر اسے اپنے سامنے سر جھکا کر رہنے کی بجائے اٹھانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ بے وقوف کیا جانے کہ انہوں نے کیوں اسے اسمگلنگ میں گھسیٹا تھا۔ ایک تو اس کی ذہانت جو اس کی آنکھوں سے نمایاں ہوتی تھی، دوسری اس کی جسامت جو ایک ساتھ کئی پہلوانوں کو مار گرائے، بہادر، نڈر اور بے خوف بندہ جس کے نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اس کے صبر اور ہمت کی وہ داد دیتے تھے۔ جس طرح وہ ان کی بیٹی کی بدتمیزیاں برداشت کرتا، اس کی لائی ہوئی میٹرک فیل کی شرٹ پہنتا اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں جا کر لوگوں کی ہنسی مذاق سہتا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ سب برداشت کرنے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا بے حد ضروری تھا، اور اس لڑکے کو دیکھ کر لگتا تھا برداشت اور صبر اس کے وجود کا حصہ ہے۔ جس طرح وہ انہیں اٹھا کر گولیوں کے بیچ سے نکال کر ہسپتال لے کر گیا تھا، وہاں ہی حارث صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ہیرا ہے جو لوگوں کی ناقدری اور کم عقلی کی بدولت کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے۔ اپنی چمک اور اپنی کشش سے وہ ناقص لوگوں کو نہیں مگر ایک جوہری کی بے وجہ اپنی طرف ضرور کھینچ گیا۔ حارث صاحب اسے پہچان کر اسے چھوڑنے کی بجائے اٹھا کر گھر لے آئے۔ انہیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ آناکانی کرے بھی تو آگے پیچھے کون تھا اس کا جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر ماتم کرتا یا کوئی ایکشن لیتا؟ حارث خان کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو اپنی انگلی میں پہنی پلاسٹک کی رنگ کو گھما رہی تھی۔ آج کے دور میں ہیرو کا فیشن ہے اور تم نے پلاسٹک پہنا ہوا ہے، حد ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ ڈیڈ، میری آنکھوں سے دیکھیں تو قیمت نہیں، یہاں احساس اور اہمیت نظر آئے گی۔ ان کی آواز پر ہانیہ نے سر اٹھایا۔ دل کیا انہیں یہ سب کہہ دے پر وہ کچھ بول نہیں سکی اور مسکراتی ہوئی اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ اسے رات کے لیے تیار ہونا تھا۔ ڈیڈ نے خاص تیاری کا کہا تھا تو ضرور خاص ہی دوست ہوں گے ان کے جو کہ فیملی سمیت آ رہے ہوں گے، اس لیے اسے بھی اچھی طرح تیار ہونا تھا۔ وہ اپنی بلو سکرٹ اور ریڈ ٹی شرٹ کو دیکھتی سوچتی ہوئی اپنے روم میں آئی۔ کلپ سے گولڈن بالوں کو آزاد کیا تو وہ لہرا کر اس کی پشت پر پھیل گئے۔ بال دیکھ کر وہ مزید اداس ہو گئی۔ اس کے سبز نین کٹورے برسنے لگے۔ دیکھو وائٹ مین، آئی ایم سوری، میں نے جو کیا اس کے لیے آئی ایم ویری سوری۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ دیکھو تم نے کہا تھا بال بڑھا لو، میں نے وہ بھی بڑھا لیے، اب تو آ جاؤ پلیز۔ وہ روتی ہوئی آئینے میں اپنے شولڈر کٹ بالوں کو اب کمر تک دیکھتی، جہاں خوش تھی وہیں اداس بھی ہو گئی تھی۔ وہ بائک ریسنگ کے بعد اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا تو پھر واپس نہیں آیا تھا۔ ہانیہ سمجھ رہی تھی کہ ضرور اس کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ وہ کچھ پل رونے کی خواہش کرتی بیڈ پر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ پتہ نہیں کہاں تھا، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی، پر دوسری طرف اس وائلڈ مین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے خطرے کی بو آ رہی تھی، اس کا ننھا سا دل لرز رہا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں چھپ کر خود کو محفوظ کرنا چاہتی تھی پر وہ کہیں نہیں تھا، البتہ اس کی یاد میں وہ آنسو ضرور بہا رہی تھی۔ ایک بار پھر سے دل کرتا تھا ننگے پاؤں اسے ڈھونڈے، گلی گلی میں اس کی کھوج لگائے اور اسے کھینچ کر واپس لائے اپنے ساتھ اور باندھ دے، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں غائب تھا، اسے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگا اور وہ گھبرا کر اپنی بگڑتی حالت کے زیر اثر گہرے گہرے سانس پڑنے لگی کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ لوٹ آؤ بہزاد، ایسا نہ ہو میں ایک بار پھر ٹوٹ جاؤں، فضا میں بکھر جاؤں اور تم میری خوشبو بھی نہ پا سکو۔ ایسا نہ کرو میرے ساتھ، پلیز لوٹ آؤ اپنی میڈم کے پاس۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ گرین کلر کی خوبصورت میکسی پہنے، بالوں کا اسٹائلش بن بنائے، نفیس سا پینڈنٹ اور ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے، خوشبوؤں سے مہکتی ہائی ہیل میں مسز شمیم ملک سے گلے ملی۔ مسٹر ظفر ملک کے پاس آئی تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، شاد و آباد رہو۔ ایک ہاتھ سے بیساکھی تھامے، دوسرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرائے تھے۔ ہانیہ کی نظریں
ان کی کٹی ہوئی ٹانگ پر ٹکی ہوئی تھیں، اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے بے ساختہ ہی انہیں سہارا دینے کے لیے ان کا بازو پکڑا، جس پر مسز شمیم ملک کے ساتھ ظفر صاحب بھی ہنس پڑے۔ ارادے اٹل ہوں تو ایک پاؤں پر بھی دنیا جیتی جاتی ہے بیٹا۔ انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی چومی۔ ایک ہی تو بات ہے، ہمت ہونی چاہیے، پہاڑ خود جھکنے لگے گا۔ ہانیہ مسکرا دی اور اپنی انگلی کی طرف دیکھا جہاں وہ پلاسٹک کی رنگ ابھی بھی موجود تھی۔ واہ بھئی، دل خوش کر دیا حارث صاحب آپ کی شہزادی نے۔ ظفر صاحب نے اس کا سر تھپ تھپاتے پرجوش ہو کر داد دی۔ ہانیہ کے ساتھ حارث صاحب بھی مسکرا دیے۔ وہ تو دل میں بہزاد سے مخاطب تھی، لب پتہ نہیں کب بولنے لگے، اور جب بولنے لگے تب وہ ظالم ہی کہیں کھو گیا تھا۔ حارث صاحب نے ان کا اچھا سا ویلکم کیا اور انہیں ساتھ لے کر لاؤنج میں چلے آئے۔ ہانیہ ان دونوں کو خاص مہمان کے روپ میں وہ بھی اپنے گھر میں دیکھ کر شوق ہوئی تھی۔ اس کا باپ ایک منسٹر تھا اور وہ بزنس مین، دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا دونوں میں، پھر کیسے وہ ان کے گھر آئے اور وہ بھی خاص گیسٹ بن کر؟ شاید اس کے باپ سے ملتے رہے ہوں پارٹیز میں۔ اس سوچ نے اسے مطمئن کر دیا اور وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسز شمیم اسے بار بار ساتھ لگائے محبت جتا رہی تھیں، جس پر ہانیہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ وہ اس طرح کی محبت کی عادی نہیں تھی، ساری عمر بس ہائے ہیلو سلام یا ایک ہیڈ کس تک محدود تھی۔ اسے کہاں کبھی کسی نے گال پر یا سینے سے لگا کر محبت جتائی تھی۔ وہ بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ ٹی وی شوز میں ان کا انٹرویو وہ دیکھ چکی تھی، اور ویسے بھی ان کے بیٹے کی وجہ سے ملک مینشن کے افراد سے کوئی انجان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہی مسز شمیم ملک تھیں، بہرام ملک کی والدہ۔ کافی دیر ظفر صاحب اور اس کے ڈیڈ کی سیاست پر گفتگو چلتی رہی، اور ہانیہ مسز شمیم ملک سے ان کے پوچھنے پر اپنی اسٹڈیز اور فرینڈز وغیرہ کی باتیں کرتی رہی۔ ان کی کسی بات پر کبھی کھلکھلا دیتی تو کبھی ہنس پڑتی۔ ملازمہ کے ڈنر ریڈی ہونے کی اطلاع دینے پر پرسکون ماحول میں ڈنر کیا گیا، جس میں ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران حارث صاحب نے انہیں ہادی اور ہانیہ کا رشتہ ٹوٹنے کی آگاہی دی اور یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ہی میڈیا میں اس کا اعلان کریں گے۔ مسز شمیم ملک جو پہلے ان سے صاف انکار کی امید رکھے بیٹھی تھی، چوہان فیملی سے رشتہ ختم ہونے کی اطلاع سن کر خوش ہو گئی اور ہانیہ کو پیار سے دیکھنے لگی جو خاموش سی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ ڈنر کے بعد وہ سب اس وقت لاؤنج میں تھے۔ ہانیہ مسٹر ظفر ملک اور مسز شمیم ملک کے پاس بیٹھی تھی۔ سامنے ہی اس کا باپ بیٹھا جو بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہو۔ وہ ماڈرن سی خاتون جو بہرام ملک کی والدہ تھیں، جب سے آئی تھیں اس سے محبت جتائی جا رہی تھیں۔ پہلے تو انہیں اپنے گھر دیکھ کر ہانیہ کو شوق لگا تھا، پھر اپنے ڈیڈ کی ہدایات یاد آئیں کہ کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا، بہت اچھے سے ملنا۔ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو رشتہ آنے سے پہلے سمجھاتی تھی، ویسے ہی اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی اور دل کر رہا تھا اگر باڈی گارڈ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتی، پر وہ ہو تب نہ۔ اس کی بے بسی کی انتہا تھی اور خوف سے دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے کچھ دیر پہلے شام میں ہی تو ہاتھی اور اس کا قصہ ختم کیا تھا، اور اب بہرام۔ دوسری طرف کانوں میں سیسا بن کر بہرام ملک کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ہرگز نہیں، وہ کسی صورت اس کی نہیں ہو سکتی۔ بے شک اس کے پاس پیسہ، دولت اور شہرت سمیت سب کچھ ہے، پر وہ بہزاد تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا بہزاد حساس، نرم دل اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ کیسے اس انسان سے الگ ہو کر اس کے روم روم میں بستا تھا؟ وہ کیسے اس انسان سے الگ ہو جو اس کے روم روم میں بستا تھا؟ اس کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں صرف اس کا نام تھا، تو وہ کیسے اسے خود سے الگ کرتی؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگی۔ اصولاً تو ہمیں کچھ جان پہچان بڑھانی چاہیے تھی، پھر کچھ بات بڑھاتے، پر معاملہ یہاں کچھ الٹ ہے۔ میرا بیٹا سالوں بعد راضی ہوا ہے، اور وہ بھی آپ کی بیٹی کے لیے، تو ہم اب کسی قسم کی دیر نہیں کرنا چاہتے۔ یہ نہ ہو ہمارے بیٹے کا موڈ پھر سے بدل جائے۔ وہ ہانیہ کو ساتھ لگاتی اس کی پیشانی چومتی حارث صاحب سے بولی، بیگم جان تو وہاں ماری جاتی ہے جہاں پہچان نہ ہو۔ الحمدللہ میں بہرام ملک کا باپ ہوں، آپ ان کی ماں ہیں جسے ایک دنیا جانتی ہے۔ یہ سامنے بیٹھی شخصیت MNA مرحوم حدید خان کا چھوٹا بھائی حارث خان ہے، جو اب منسٹر ہے۔ پھر کون سی پہچان سے آگاہ کرنا ہے؟ اپنی بیوی کی بات سے متفق نہ ہوتے ظفر ملک صاحب نے کہا، جس پر حارث صاحب متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ بات تو ملک صاحب نے 100% سچ کہی ہے۔ مسز ملک کے پہچان وہاں دی جاتی ہے جہاں پہچان نہ ہو، اور یہاں ماشاءاللہ کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں۔ حارث صاحب کی بات پر مسز شمیم مسکرا کر ظفر صاحب کو دیکھنے لگی۔ پھر ہم ہاں سمجھیں آپ کی طرف سے؟
انہوں نے خوشی سے نہال ہوتے پاس ہی بیٹھی زرد پڑتی ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے خوف زدہ ہو کر اپنے باپ کو دیکھا اور اپنے بنجر لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا تنفس یکدم بگڑ گیا تھا اور اس کا نازک سا وجود بے جان سا ہوتا لرزنے لگا تھا۔ یہ میری بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آپ کے خاندان کی بہو بنے گی، حارث صاحب خوش دلی سے بولے۔ اسٹاپ ڈیڈ! ان لفظوں پر اس کے منہ سے درد بھری سسکاری نکلی۔ وہ اٹھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ہانیہ، ہانیہ بیٹا واپس آؤ۔ حارث صاحب کو اس کا یوں سسک کر منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھ کر چلے جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اسے 2-3 آوازیں دیں پر وہ انسنی کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ جانے دیں خان صاحب، ابھی تو ہادی چوہان سے رشتہ ختم ہوا ہے، پھر اچانک سے نیا رشتہ قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی فیلنگز۔ انہیں ایکسکیوز کر کے جاتے دیکھ کر ملک صاحب جلدی سے بولے تو وہ ناگواری سے بند دروازے کو دیکھتے واپس بیٹھ گئے۔ جیسا کہ آپ دونوں جانتے ہیں، ابھی ہادی چوہان سے رشتہ ختم ہوا ہے تو اتنی جلدی میں کوئی دوسرا فیصلہ لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں جلد ہی آپ کو جواب دوں گا۔ حارث صاحب ہانیہ کا رویہ دیکھ کر یہی کہہ سکے، ورنہ ان کا تو پکا ارادہ ہاں کہنے کا تھا۔ وہ یہ سن کر بھی مطمئن تھے کہ بہرام ملک نے صرف ہانیہ خان کے لیے ہاں کی تھی۔ شاید پارٹی میں اسے پسند آ گئی تھی ان کی بیٹی۔ آج حارث صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، پر ان کی بیٹی نے رنگ میں بھنگ ڈال کر سب کچھ برباد کرنے والی تھی۔ جی ضرور، آپ وقت لے لیں، پر یہاں ہماری بھی مجبوری ہے۔ ہم اسی مہینے میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ مسز شمیم ملک کی بات پر حارث صاحب کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، جو ظفر ملک جیسے بندے کی زرق نگاہوں سے چھپ نہیں سکی۔ میں بھی اسی حق میں ہوں۔ میں اب جلد از جلد اپنے فرض سے سب کا دوش ہونا چاہتا ہوں۔ اب وہ زمانہ نہیں کہ جہاں بیٹیوں کا ہاتھ تھام کر کسی بیل بکری کی طرح انہیں کسی سے بھی باندھ دو اور وہ اف بھی نہ کریں۔ آج کا جدید دور تو وہ ہے کہ اگر اولاد کو پسند کی جوتی نہ ملے تو کھانا پینا ترک کر دیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو مسز اینڈ مسٹر ملک ہنس پڑے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ظفر صاحب کی بات پر لاؤنج میں کہے گونج اٹھے۔ تو ہم امید رکھیں کہ آپ ہمیں 2-3 دنوں میں سکون بخش جواب دے دیں گے؟ مسز ملک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حارث صاحب کچھ دیر گہری سوچ میں چلے گئے اور دونوں میاں بیوی اسے دیکھنے لگے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ان کے جملے نے دونوں کی روح کی بے چینی میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ وہ دونوں خوشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ دل خوش کر دیا حارث خان، اللہ پہ تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بادشاہ کبھی کسی بھکاری کی خالی جھولی نہیں لوٹاتا۔ اب ہم پرسکون ہیں، کیوں بیگم؟ انہوں نے خوش ہوتے اپنی بیگم کو دیکھا، وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ یہ میں کچھ گفٹس لائی ہوں ہانیہ کے لیے، وہ تو ہے نہیں، آپ میری طرف سے اسے دے دیجیے گا۔ انہوں نے سامنے ٹیبل پر رکھے بیش قیمت ڈائمنڈ کی جیولری اور دوسرے تحائف کی طرف اشارہ کیا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظفر صاحب بھی مسکرائے حارث صاحب سے ملے۔ حارث صاحب نے تحائف کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ سب الوداعی کلمات کہتے پورچ میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے ان کے ساتھ آئے گارڈز الرٹ ہو گئے اور بھاگ کر گاڑی کا ڈور ان کے لیے کھولا۔ یوں ایک حسین شام اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہنی، دروازہ کھولو۔ مسٹر ملک اور مسز شمیم کے جانے کے بعد حارث صاحب غصے سے ہانیہ کے روم کا دروازہ نوک کرتے بولے۔ بیڈ پر پڑی سی سکتی ہانیہ نے سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا۔ نہیں کھولوں گی، آپ کو جو کرنا ہے کریں، میرا دماغ مت کھائیں ڈیڈ۔ ہر بار اپنی کرتے ہیں، میری کوئی زندگی نہیں۔ پہلے بیری کے نام کیا، پھر ہادی کے اور اب بہرام کے۔ مجھے آپ نے پیسوں کے لیے کھلونا بنا دیا ہے ڈیڈ۔ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کے حوالے کر دیں گے آپ مجھے۔ کل کلا کوئی بہرام ملک سے زیادہ پیسے والا آ گیا تو اس سے طلاق دلوا کر پھر اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخی اور سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دروازے پر دے مرا۔ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حارث صاحب اس کی بات پر دکھ سے بولے۔ ہاں ہوں میں بدتمیز، اور مجھے بدتمیز بنانے والے آپ سب ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، داڑیں مار کر روتی اپنوں کو پکار رہی تھی۔ آج میرے بڑے ڈیڈ ہوتے تو آپ میرے ساتھ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ڈیڈ۔ میری ماں ہوتی تو مجھے کوئی یوں نہیں توڑتا۔ عذاب ہو گئی ہے میری زندگی، جینا حرام کر دیا ہے آپ نے میرا۔ ساری خوشیاں چھین لی ہیں آپ نے میری بچپن سے ہی۔ وہ گراتی ہوئی ایک کے بعد ایک چیز اٹھا کر دروازے پر مار رہی تھی۔ گلے میں پڑتی خراشوں پر وہ بری طرح کھانسنے لگی اور نڈھال ہوتی ٹوٹی بکھری نیچے گر گئی۔ موم، آنکھوں کے سامنے خوبصورت سی 2 عورتوں کا چہرہ گھوما تو وہ زمین پر سر مارتی سسک اٹھی۔ مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ صرف بیری کو کیوں لے گئی؟ میں جانتی تھی آپ مجھ سے زیادہ بیری سے محبت کرتی تھی۔ اس سے آپ کو محبت تھی، بڑے ڈیڈ کو، بڑی موم کو بھی، تو اسے لے گئے۔
مجھ سے کسی کو محبت نہیں تھی تو مجھے چھوڑ گئیں آپ. آئی ہیٹ یو آل. آئی ہیٹ یو بیری. وہ سسکتی بڑبڑاتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر قالین پر ہی سو گئی. باہر خاموش کھڑے سب کچھ سنتے حارث صاحب اپنی آنکھیں صاف کرتے پاس کھڑے عبداللہ سے دوسری کیز لے کر دروازہ کھولا. تم جاؤ. اس کی طرف مڑے. جو حکم. وہ سر کو خم دے کر چلا گیا. حارث صاحب گہرا سانس لیتے اندر داخل ہوئے جہاں وہ آنکھیں موندے قالین پر پڑی تھی. اپنا سارا غصہ روم کی چیزوں پر نکال کر اب تکلیفوں سے آزاد بے ہوشی کی نیند میں تھی. حارث صاحب کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتے احتیاط سے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئے. اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا. اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ایک آخری نظر اس کے سوئے ہوئے بھیگے چہرے پر ڈال کر دروازہ بند کر کے چلے گئے. اب اپنے روم میں آ کر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے. مجھے معاف کر دو ہنی، پر میں جو کر رہا ہوں وہ تمہارے ہی مستقبل کے لیے ہے. ابھی تمہیں برا لگ رہا ہوگا پر ایک دن آئے گا جب تم میرے فیصلے کو سراہو گی. وہ گہری سوچوں میں گم تھے کہ بہزاد کی کال نے ان کی توجہ کھینچ لی. کال اوکے کرتے اس سے آج کی خبریں لینے لگے. بہزاد نے ان کے کام کو 4 چاند لگا دیے تھے. وہ کچھ ہی دنوں میں ان کا خاص آدمی بن گیا تھا، بلکہ وہ سوچ رہے تھے الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے کلائنٹ سے میٹنگ بھی وہ کرے. ویسے بھی مال پہنچانے تک پیسے کی وصولی بھی تو وہ کر رہا تھا. کلائنٹ سے اب لین دین بھی وہ کر لے گا تو اور بھی اچھا رہے گا. بہزاد سے بات کر کے انہوں نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فواد کا سوچنے لگے جو پہلے ہی کافی ناراض تھا ان سے. اگر انہوں نے رشتہ ختم ہونے کے بعد ابھی چھیڑ دی تو اچھا نہیں ہوگا ان کے لیے اور ان کے رشتے کے لیے بھی، کیونکہ کبھی کبھی گہری دوستی کے پس منظر میں گہری دشمنی چھپی ہوتی ہے. تھکا ہارا وہ گاڑی پارک کرتے دوسرے روز رات کے تقریباً 11 بجے فلیٹ میں داخل ہوا. کھانا اس نے نہیں کھایا تھا. جیسے ہی فارغ ہوا تو یہیں چلا آیا. وہ کال جو نہیں اٹھا رہی تھی. کندھے پر لٹکے کوٹ کو لاؤنج میں صوفے پر پھینکتا صوفے پر لیٹنے کے انداز میں گر گیا اور نیند سے ڈوبی آنکھیں پل بھر کے لیے بند کیں. فلیٹ کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے پر رمیسا کی آنکھ کھلی اور اس نے ڈر سے کروٹ بدلی. کون ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی آنکھیں وا کیے وہ کچھ دیر چھت کو دیکھتی رہی. اسے خود کی دھڑکنوں سے احساس ہوا جیسے وہ آیا ہو. اسے بے انتہا دکھ تھا ہادی پر. وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا؟ اسے یہاں چھوڑ کر رات کو آنے کا کہتے یوں گیا کہ آج اسے دوسرا دن ہو گیا تھا اور شاید اب آیا بھی تو لاؤنج میں بیٹھا تھا. رومی کا دل بھر آیا. اسے ایسا لگا جیسے وہ اس سے نکاح کر کے پچھتا رہا ہے یا اس نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تو اس کا غصہ نکال رہا تھا. کچھ دیر وہ ایسے ہی سوچوں میں گم رہی، پھر آہستہ سے بیڈ سے اتری. دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر بال سیٹ کرتی چہرہ صاف کر کے روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی. لاؤنج میں آ کر وہ ہادی کو دیکھنے لگی جس کا کوٹ ایک صوفے پر اور وہ خود دوسرے پر دراز تھا. رومی نے غور کیا تو اسے احساس ہوا اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو یہاں سے نکلتے وقت پہنے تھے. بال بھی بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، لب باہم پہ وس تھے. رمیسا کا دل دھڑک اٹھا اس کی حالت پر. کیسے ایک باپ اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے بیٹے پر رحم بھی نہیں آ رہا، حالانکہ وہ کتنا ان کا خیال رکھتا تھا. اسے مزید نفرت محسوس ہوئی فواد صاحب سے. اس کا دل کیا اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا منہ نوچ لیتی. ہادی. وہ صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی جس کا نرم روئی جیسا پرسکون لمس محسوس کرتے ہادی نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی. ناراض ہو؟ اپنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا. رمیسا کا ٹوٹ کر گرتا آنسو ہادی نے اپنی انگلی کے پوروں پر تھام کر اسے اپنے لبوں سے لگا لیا. قسم سے بہت پیاس لگی تھی. مسکرا کر وہ اٹھ بیٹھا. رومی کے ناراض نہ ہونے پر اس میں جیسے نئے سرے سے توانائی آ گئی تھی. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا چکا تھا. کیا کیا 2 دنوں میں؟ اس کا سر سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے پوچھا. کچھ نہیں. رومی نے نفی میں سر ہلایا تو ہادی نے اس کی بھاری آواز محسوس کرتے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا. روئی ہو؟ ہارٹ بیٹ؟ وہ پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھیں صاف کی جو چھلکنے کو بےتاب تھی. تو پھر کیا کروں؟ وہ روتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور ہادی بے بسی سے گہرا سانس بھرتا اسے اپنے حصار میں بھینچ کر اس کی پشت سہلانے لگا. آپ اکیلا کر کے چلے گئے مجھے. وہ ہچکیاں بھرتی بولی. ایم سوری جان، میں تمہیں یوں اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے احساس ہے تمہاری فیلنگز کا، پر میں مجبور ہوں. صرف کچھ دن کی بات ہے. ٹینڈر اب بہرام ملک کے حوالے کریں گے تو بس ختم سمجھو ساری تکلیفیں. وہ اس کے بال سنوارتا محبت سے بول رہا تھا اور سوں سوں کرتی رمیسا سر ہلا گئی. کھانا بنایا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا فریش ہونے کے لیے. جی. مسکرائی. آج پہلی بار ہادی اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا. وہ کیا کہے گا؟ اس کی تعریف کرے گا یا ناپسند؟
وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اب فریش ہو جائیں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں، وہ محبت سے بولی۔ ہادی مسکراتا ہوا فریش ہونے چلا گیا اور رمیسا منہ بنا کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سلیو لیس شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے بازو پر نظر پڑتے ہی شرم سے واپس پلٹ آئیں۔ ہادی چیئر کھسکا کر بیٹھا تو رمیسا لرزتی پلکوں سمیت اس کے پاس آ گئی اور اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ وہ اسے کھانا دے کر جانے لگی تو ہادی نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ رمیسا اس اچانک افتاد پر لہراتی ہوئی اس کے اوپر گری۔ اس کی دھڑکنیں دھک دھک کر رہی تھیں، خوف سے سانسیں بے ترتیب تھیں۔ آنکھیں پھیلائے اب وہ ہادی کے حصار میں اس سے اچنبھے سے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کھائی میں گرتے گرتے بچی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، ہارٹ بیٹ بہت ہی ڈرپوک قسم کی لڑکی ہو، وہ اس کے گال چومتا شرارت سے آنکھ دبا کر بولا، جس پر دانت پیستے رمیسا نے اس کے شانے پر مکہ مارا۔ آپ نے میری جان نکال دی ہادی، مجھے لگا میں مر گئی آج، وہ پانی سے بھری آنکھوں سے دیکھتی معصومیت سے بولی۔ اس کے مر گئی لفظ استعمال کرنے پر ہادی کی جیسے سانسیں کھینچ لی ہوں کسی نے۔ خبردار رومی، اگر آئندہ ایسی فضول بکواس کی تو۔ وہ چیخ پڑا اس پر اور اسے اپنے سینے میں کسی معصوم بچے کی طرح چھپا لیا۔ رومی اتنے عرصے میں پہلی بار اسے خود پر چیختا دیکھ کر جہاں سہمی تھی وہیں اس کے احساسات محسوس کرتی کہ اگر وہ ایسا کہتا تو اس کی بھی فیلنگز اس سے الگ نہ ہوتی۔ سوری، وہ دھڑکتے دل کے مقام پر اپنے نازک لب رکھتی بڑبڑائی اور ہادی اس کا لمس محسوس کرتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آؤ ساتھ کھانا کھائیں، وہ نوالہ بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتا بولا۔ رومی نے منہ بسورا۔ یہی آپ آرام سے بٹھا کر بھی کھلا سکتے تھے، اس طرح ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ شکوہ کرتے اس نے نوالہ لینے کے لیے منہ کھولا اور ہادی نے بڑی چاہت سے نوالہ اس کے منہ میں ڈالا۔ یار، میں تو بس تمہیں قریب کرنا چاہتا تھا، یہ غلط بات تم نے خود کی۔ وہ خود بھی کھا رہا تھا اور اسے بھی کھلا رہا تھا۔ رمیسا نے بہرام ملک کو صبح ہی کال کی تھی، جو دوسری کال پر اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ اس نے کوئی سوال اس سے نہیں کیا تھا کہ اس نے کیوں ہادی سے نکاح کیا، جبکہ تم جانتی ہو اس کی اصلیت۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ اب بس کچھ دن، پھر تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، اگر تمہارے شوہر کی محبت تمہارے لیے سچی ہوگی تو۔ رمیسا کا دل دھڑکنا بھول گیا یہ سب سن کر۔ مطلب اب شطرنج کا کھیل اختتام پذیر ہونے والا تھا۔ جیت کس کی ہوگی اور ہار کس کا مقدر ٹھہرے گی، ان سوچوں میں اسے چین نہ آیا پورا دن، اور پھر یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئی کہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، ابھی وہ جی سکتی ہے۔ اگر ہار ملی تو رمیسا نہیں جی سکے گی اور نہ ہی مزید بیری دنیا میں رہے گا، نہ کسی ہانیہ خان کے لبوں سے اس کا نام نکلے گا۔ کھانا تو بہت ٹیسٹی ہے یار، وہ اپنی پلیٹ میں مزید سالن اور روٹی لیتا بولا اور اس کے منہ کی طرف نوالہ کیا۔ نہیں، میرا اب کھانے کا موڈ نہیں، بہت ہو گیا۔ رمیسا منہ اس کے سینے کی طرف کر گئی اور ہادی سر ہلاتا خود کھانے لگا۔ جب وہ ہر ایک نوالے کے بعد کوئی خوبصورت لفظ منہ سے نکالتا تو وہ خوش ہو جاتی۔ رمیسا بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر سامنے رکھا ہادی کا ہاتھ اسے ایسا کچھ کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ اس نے جب کھانا کھا کر ناپکن سے ہاتھ صاف کرتے چیئر کی پشت سے سر ٹکایا تو رومی نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ کیا ہوا، بہت کھا لیا کیا؟ اس نے فکرمندی سے اس کے پیٹ کو دیکھتے پوچھا تو ہادی ہنس پڑا۔ نہیں یار، دل کر رہا ہے اور کھاؤں، پر اب پیٹ میں جگہ نہیں، بس اسی بے بسی کی کیفیت میں ہوں، وہ بیچارگی سے بولا کہ رمیسا نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ قسم سے بہت زبردست کھانا بناتی ہو، دل کرتا ہے کھاتا ہی جاؤں، کھاتا ہی جاؤں اور کھاتا ہی جاؤں، وہ شوخی سے بولا۔ بس بس، کھاتے ہی جائیں گے تو پیٹ فل ہو جائے گا، وہ بیچ میں ٹوک کر بولی تو ہادی ہنس پڑا اور چیئر کھسکا کر اٹھا تو وہ نیچے اتری۔ برتن سمیٹنے میں ہادی اس کی ہیلپ کرنے لگا۔ رومی کہتی رہی کہ جائیں آرام کریں آپ، پر وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اپنی ہارٹ بیٹ کو یوں اکیلا کام کرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور خود آرام کرتا، اس کے نزدیک ناممکن تھا یہ سب۔ کیا کر رہے ہیں ہادی؟ وہ برتن دھو رہی تھی جب ہادی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کے ساتھ برتن دھلوانے لگا۔ شش، اس کی گردن پر لب رکھتے وہ اس کے کان میں بولا۔ وہ برتن چھوڑ کر سنک کو تھام گئی۔ آپ تنگ کر رہے ہیں مجھے، وہ منمنائی اور ہادی نے سیریس انداز میں لب سگڑے۔ شوہر ہیلپ کروا رہا ہے کام میں اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تنگ کر رہا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ہارٹ بیٹ، وہ افسوس کرتا بولا اور اس کی شرٹ ذرا سی کندھے سے سرکائی۔ ہادی، اس نے سہم کر اسے پکارا۔ ہادی ہنس پڑا۔ سچ میں تنگ کر رہا تھا، جلدی سے آؤ روم میں،
اس کے کندھے کو اپنے لبوں سے چومتے وہ کہا لگا کر بولا۔ اس کے جاتے ہی رمیسا نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اپنے دھک دھک کرتے بے تاب دل پر ہاتھ رکھا۔ کچن کی صفائی کر کے وہ باہر نکلی اور لاؤنج میں آ کر سوچنے لگی کہ روم میں جائے یا نہیں۔ ہارٹ بیٹ، وہ اس کشمکش میں تھی کہ ہادی کی آواز آئی روم سے۔ وہ اسے پکار رہا تھا، جس پر رمیسا مسکراتی اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ جی؟ روم میں آ کر اسے لیٹے دیکھ کر وہ اس کے پاس بیڈ پر دوسری طرف بیٹھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بس جی؟ جان اور کیا چاہیے؟ وہ کشن سینے میں بھینچے آنکھیں موند کر بولا۔ رمیسا خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر اور گزری تو ہادی نے آہستہ سے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کشن دور پھینکتے اسے اپنے حصار میں لے کر آنکھیں موند لیں۔ صبح پھر سے چلے جائیں گے؟ وہ اس کی ہلکی ہلکی شیف پر انگلیاں پھیرتی پوچھنے لگی۔ ہادی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ صرف کچھ دن۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ گہرا سانس بھر کر آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ رمیسا سر ہلاتی رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد کا سوچتے اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ وہیں وہ سکون کا سانس بھر کر سو رہا تھا۔